شریف پیش ہے۔ چین تم سے قرار تم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں صدام ولاگز۔ دوستو آج نارائن پیٹ ٹیگری میت کے پاس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل رکھی گئی تھی، جس میں نعتیہ محفل تھی، ذکر و اذکار تھا، صلاۃ والسلام تھا۔ دوستو ویڈیو آپ کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ چلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو، کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں ہے ہنسی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہے ہنسی، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے۔ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے۔ بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہے، فضل پروردگار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کائنات سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کائنات سجی ہے، فردوس بنی اس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی واجب کل ہے، اس پر ہی نظر
پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمانم علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمانم علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بیرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بیرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوہ جانا میں گرے باچاں کے سینہ چاں، میں پہنچوں کوہ جانا میں گرے باچاں کے سینہ چاں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بیروں بر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ فی ایمان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پھر ایمان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بیرو بر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں رو رو کر مر جاؤں مدینے میں، مدینہ اس
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ذرہ ذرہ تارہ تارہ قطرہ قطرہ دریا دریا جب ہوئے سرکار پیدا سارا عالم کہہ رہا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غسل ورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو بابا تقی کا صدقہ دو الاولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وسلم علیہ حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم هذا الشريف بجنة ساتھ ہمارے فرمائیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینہ مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی چلے مدینہ مدینے والے بلا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا صدر بز میں رسول آ رہے ہیں صدر بز میں رسول آ رہے ہیں
سید الانبیاء آ رہے ہیں، صدر بزم رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، ان کے خاک قدم چومنے کو چاند تارے جھکے جا رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے جھکے جا رہے ہیں۔ ایک ہے صرف ذات الہی، آ رہے ہیں وہ دینے گواہی، ایک ہے صرف ذات الہی، آ رہے ہیں وہ دینے گواہی، زلزلہ آ گیا بت قدوں میں، زلزلہ آ گیا بت قدوں میں، سر کے بل بت گرے جا رہے ہیں، زلزلہ آ گیا بت قدوں میں، سر کے بل بت گرے جا رہے ہیں، جسم پر نور چہرہ، سر پہ باندھے شفاعت کا صحرا، جسم پر نور چہرہ، سر پہ باندھے شفاعت کا صحرا، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں، صدر بزم رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، ہے سراپا وہ نور مجسم، جن کا محتاج ہے سارا عالم، ہے سراپا وہ نور مجسم، جن کا محتاج ہے سارا عالم، کوئی منگتا کہیں رہ نہ جائے، کوئی منگتا کہیں رہ نہ جائے، خود بلا کے دیے جا رہے ہیں، کوئی منگتا کہیں رہ نہ جائے، خود بلا کے دیے جا رہے ہیں، صدر بزم رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے جھکے جا رہے ہیں۔ نعت شریف پڑھنے سے پڑھتا ہوا ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی محمد مبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والا
منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب خبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا جب خبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا روشن تیری تربت کو للہ کرم کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا قال اللہ تعالیٰ فی شأن نبینا اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کون مکان کی اتنی کل کائنات ہے کون مکان کی اتنی کل کائنات ہے کون مکان کی اتنی کل کائنات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے دو چار معجزے ہو تو مانے کوئی بشر دو چار معجزے ہو تو مانے کوئی بشر ساری حیات سلسلہ معجزات ہے ساری حیات سلسلہ معجزات ہے ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے کس پر کھلی حقیقت نور محمدی کس پر کھلی حقیقت نور محمدی
جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے، جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، پردے کے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے کے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، کون مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ آج ٹیکری مسجد کے علاقے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کی محفل سجائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سرکار کی ولادت طیبہ کا یہ ماہ مبارکہ ہے۔ عاشقان رسول اپنے گھروں میں سرکار کے نام کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ حاضرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نعت کی محفل میں صرف انسان آتے ہیں، سرکار کے امتی آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، نہیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاؤ، جس کی نعت پڑھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ اگرچہ کہ محفل میں بہت کم لوگ ہیں، لیکن 40 سے زائد ہیں، 40 اگر پار ہو جائے، یاد رکھیں کہ وہ محفل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الحمدللہ اس مکان پہ 40 سے زائد لوگ، وہ لوگ جمع ہیں جو اہل محبت بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل جنت بھی ہیں۔ آئیے حضرت، یہ سارے ہیں جو نعت خوان حضرات اپنے ترنم والی آواز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شان سنا رہے ہیں۔ کون؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے لوگ آج اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ سرکار بھی ہمارے جیسے ہیں، سرکار بھی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ نہیں، سرکار کا ثانی تو دور کی بات، اللہ سرکار کا سایہ بھی نہیں بنایا، سرکار کا سایہ تک نہیں بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار سے مقابلہ کیا کرو گے؟ سرکار جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر سارے شہروں میں اعلیٰ و افضل، جنت مرنے کے بعد ملتی یہ سنتے آ رہے ہیں۔ نہیں دوستو، مدینہ چلے جاؤ، کبھی بھی جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار فرماتے ہیں کہ منبر اور میرے روزے تک جتنا مقام ہے وہ سارا کا سارا جنت کا علاقہ، وہاں بیٹھ جاؤ تم جنت میں بیٹھنے کے برابر۔ حضرین محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ہو رہی ہے تو عاشقین کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، آپ سرکار کی تعریف سن کے محظوظ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمارے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ایک ہی ذات کی محبت ہے، وہی ذات کی محبت ہونا ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ مولانا حضور کی بارگاہ میں آئے، ایسے تو بہت سارے عاشقین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے پیارے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے بعد، اپنے اہل و عیال کے بعد 3rd نمبر پہ آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور جھٹ فرمائے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں ماں باپ کے بعد اگر کسی کو چاہتا ہوں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ عمر ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب بدلتے ہیں، یا رسول اللہ اہل و عیال بھی بعد میں، ماں باپ بھی بعد میں، پہلے میں آپ کو چاہتا ہوں۔ سرکار بیان فرماتے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو سرکار کی محبت ایک ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایسے صحابہ بھی آتے ہیں، ایک صحابی کا اگر واقعہ سناؤ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جائیں گے۔ سچے دل کے ساتھ وہ واقعے کو سن لینا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آگے صرف حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے انور کی زیارت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی طرف متوجہ ہو گئے، پوچھنے لگے کہ اے میرے پیارے صحابی، کس کام کے لیے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ بتاتے نہیں ہو، خالی دیکھ رہے ہو، کچھ بولو۔ وہ صحابی کیا فرمانے لگے پتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقو سنو، ایسے بھی عاشق گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ صحابی کا عمل ہے، جو ایسا بندہ ہے ان سے بھی گرا ہوا، مطلب ان سے بھی گری ہوئی حالت والا بندہ ہے۔ حالت کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کی حالت، معاشی حالت۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانا میں بھی نہیں کھایا، میرے بچے بھی نہیں کھائے، میرے اہلیہ بھی نہیں کھائی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، یا 3 وقت کے کھانے سے فاقے میں ہوں، 3 وقت کا کھانا مجھے ملا ہی نہیں، میں بھوکا ہوں۔ یا رسول اللہ بھوکا ہوں تو میں چاہا کہ بھوک کہاں مٹاؤں، میں آخر میں فیصلہ کر لیا کہ حضور کے چہرے کو دیکھ لوں بھوک مٹ جائے گی، میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو صرف صحابہ کرام حضور کی دیدار کے لیے آتے تھے، اور ہم بیٹھے ہوئے، اللہ ہم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، زندگی کے سارے اثاثے ہمارے پاس ہے، سکون ہمارے پاس ہے، ہر وہ مال و متاع ہمارے پاس ہے، اہل و عیال ہمارے پاس ہے، اولادیں ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس روزی روٹی کا، روزانہ کا سامان کا بندوبست بھی ہے۔ کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے۔ جب تو کچھ نہیں تھا صحابہ اپنا تن من دھن مصطفیٰ پہ لٹاتے تھے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم صرف اپنی زبان سے دہن میں ایک جملہ لا کے سبحان اللہ کہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ کہے گا اس کے نام کا درخت فرشتے جنت میں لگا دیتے ہیں۔ جس کی پراپرٹی جنت میں ہے وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ تو یہ پراپرٹی والا کام ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ عاشقین ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، جنتی ہونے کی نشانی دنیا میں بھی بتا سکتے ہیں، یہ بندہ جنتی ہے یا دوزخی۔ تو یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جس کی زبان پہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ ایسے جملے سجے ہوئے ہوں تو سمجھو کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے جنتیوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اگر اہل سنت اہل جنت نہیں ہے تو بتاؤ کہ کون اہل جنت؟ ہم اہل سنت میں ہیں، سمجھو کہ ہم اہل جنت والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے حضرات، نعت خوان حضرات جب نعت سنا رہے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے داد دیں۔ ہماری اس محفل میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ یہ بھی سن رکھے ہیں کہ فرشتے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے کاندھوں پہ رہتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے جو خبر میں آتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، جنت کے پہرے دار ہیں، دوزخ کے پہرے دار ہیں۔ لیکن اللہ کچھ ایسے فرشتوں کو بھی بنایا، آسمان کو اٹھا کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خلق السماء بغیر عمد، فرمایا کہ آسمان کو اللہ بغیر ستون کے، بغیر پلر کے کھڑا کیا ہے۔ کیسے کھڑا ہوا ہے؟ فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی وہ ہے۔ کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جو صرف ان کا کام طوافون، صرف طواف کرتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ تو وہ صرف ان کا پھرنا، چکر لگانا اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی کہیں نبی کے دیوانے نبی کے نام کی محفل کو سجا بیٹھے۔ آج ہمارے عزیز بھائی کے مکان پہ تو ان کی بساط کے مطابق جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، یہ آنن فانن ان کے دل میں محبت آ گئی، حضور کے نام کی محفل میرے گھر میں بھی ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس محفل کو سجائے۔ الحمدللہ جتنے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے وہ سارے کے سارے اس محفل کی طرف آئے ہیں جہاں سرکار کی آمد ہونے والی ہے، جہاں سرکار مدینہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو وہ فرشتے بھی ان کا کام یہ کہ جہاں سرکار کے نام کی محفل سجاتے ہیں وہ بھی آ کے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ محفل جب تک ہوتی ہے، ہونے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے، فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں شہر سے آ رہا ہوں، نور آئین پیٹ سے آ رہا ہوں،
جہاں سے ہمیشہ نور والے لوگ ہوتے ہیں، نور کی بات ہی کرتے ہیں، نور کی بات جب سنتے ہیں تو عش عش کر کے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ویسے شہر سے آ رہا ہوں، اے اللہ وہاں تیرے نبی کی دیوانے محفل کو سجا بیٹھے تھے، ہم اس محفل کے اختتام تک بیٹھے ہیں، اے اللہ اللہ پوچھے گا کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دوزخ کو دیکھے؟ نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ جنت کو دیکھے تھے؟ نہیں، جنت کو دیکھے نہیں، دوزخ کو دیکھے نہیں، وہ جنت کے تمام دوزخ کے خوف سے نہیں بیٹھے، وہ نبی کے نام پہ مرتے ہوئے بیٹھ گئے، فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں ان ساروں کو بخش دیا، ساروں کے ہماری بخشش کا سامان ہے، جہاں ہماری بخشش ہوتی ہے وہ مقام سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ آج ہم جو میزبان ہیں داعیہ محفل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے نعت خوانوں کو اکٹھے جمع کر کے آپ نے نعت خوانی کروائی ہے اور ہم تمام کو سننے کا موقع عنایت فرمائے ہیں۔ میں آج کی محفل کے حوالے سے دو چند کلمات میں ہمارے شہر کے عالی ندید جناب حافظ و قاری فاروق بن مخاشد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل کے حوالے سے دو کلمات آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ربیع النور کی اس مبارک ساعتوں میں ہم تمام کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرنے کا عظیم موقع عطا کیا۔ حاضرین، بے شک وہ تمام ہی لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسی محافل کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں۔ اور جیسے کہ کہا بھی گیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، کہ اللہ تبارک و تعالی جن نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، جب کوئی بندہ اس نعمت پر شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے شکر بجا لانے پر اپنی نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اس نعمت کا انکار کر دیتا ہے، نعمت کو لینے کے بعد بھی اس پر شکر بجا لانے کے بجائے اس کو پتے پشت ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو اس پر نازل کرتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو تمام ہی انسانیت نہیں بلکہ کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں ساروں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور حاضرین محترم، میلاد پاک کی محفل کو سجانا یہ صحابہ کا طریقہ بھی رہا، تابعین کا طریقہ بھی رہا، تبع تابعین کا طریقہ بھی رہا، اور صالحین کا طریقہ بھی رہا ہے۔ اور صحابہ کا طریقہ بعض لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے کبھی میلاد کی محفل کو سجایا؟ ہماری ایسی محافل کو دیکھ کر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے اس سوال کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور فوراً سامنے والے کی بات پر اقرار کرتے ہوئے اس کو مان لیتے ہیں اور اپنے عقیدہ جو باپ دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر غلط عقیدے کو اپنانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، پہلی بات تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کو ولادت کی خوشی منانے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ چہرہ مصطفیٰ خود ان کے سامنے ہمیشہ دیتے تھے۔ ان کے لیے تو ہر دن ہر لمحہ میلاد کا ہی لمحہ تھا، خوشی کا ہی لمحہ تھا۔ اور دوسری بات
کہ صحابہ نے کبھی میلاد کی محافل کو سجایا، تو میں بتا دوں مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ گفتگو کر رہے ہیں صحابہ کی اس گفتگو کو سرکار مدینہ جب دیکھتے ہیں تو قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ تو تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے عمل کو کر رہے ہیں اور اس امید پر کر رہے ہیں کہ جب ہم اس عمل کو کریں گے تو رب کی خصوصی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا جائے گا۔ تو سرکار پوچھتے ہیں صحابہ ایسا کون سا عمل ہے جس عمل پر تم رب سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خصوصی نعمتوں سے سرفراز کرے گا؟ تو تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ولادت کے واقعات جن کا ذکر کیا گیا ہے، تو آج ہم تمام ہی یہاں پر بیٹھ کر آپ کی ولادت کے ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو رفعتیں، جو بلندی عطا کی ہے، ان بلندیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ہم رب کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس تذکرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے گا۔ جب سرکار مدینہ اس بات کو سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ تم نے بڑا ہی اچھا عمل اپنایا تو ذرا بتائے تو صحیح، اگر میلاد مصطفیٰ کی محافل کا سجانا، ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا اگر غلط ہوتا تو صحابہ کے اس عمل پر سرکار مدینہ مسکراتے نہیں بلکہ غضبناک ہو جاتے اور فوراً اس عمل سے انہیں روک دیتے، مگر سرکار مدینہ نے تمام صحابہ کی اس بات کو سن کر مسکرایا اور کہا کہ تم بڑا اچھا عمل کر رہے ہو اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب تمہیں اپنی خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ محافل میلاد یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، تابعین کا بھی طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ ہے۔ اور کیوں نہ بنائیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں جان لو اللہ کی جانب سے جو نعمتیں تمہیں عطا کی جا رہی ہے ان نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور ذات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے نازل کردہ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، تو اسی وجہ سے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے ذکر کی وجہ سے اللہ ہم پر نعمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اور سرکار مدینہ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، یوں تو سینکڑوں واقعات اس کے تعلق سے ذکر کیے گئے ہیں۔ آج مسلمان اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم کتابوں کا جائزہ لیتے چلیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو غیروں نے بھی مانا ہے۔ تفسیر روح البیان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال تھی، جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو آپ اپنے چچا جان کے ساتھ اور مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو جب قافلے کے ساتھ آپ نکل جاتے ہیں تو قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتا ہے، رات کا وقت قریب آتا ہے تو راستے میں قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو سارے قافلے والے رک جاتے ہیں۔ تو قافلے کو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی تو اس پڑاؤ کے قریب میں ایک پادری رہتا تھا، عیسائی پادری رہتا تھا۔ تو وہ اس پڑاؤ کو دیکھتا ہے تو وہ اس پڑاؤ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تمام صحابہ کے اور قافلے والوں کے پاس وہ عیسائی پادری آتا ہے اور عیسائی پادری آ کر تمام سے کہتا ہے کہ آج رات تم تمام کی میرے گھر پر دعوت ہے۔ تو حاضرین محترم، تمام قافلے والے دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔
جب شام کا وقت ہو جاتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، تو سارے لوگ، قافلے کے سارے لوگ اس عیسائی پادری کے مکان پر جاتے ہیں۔ عیسائی پادری جب قافلے والوں کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ سارے کے سارے قافلے والے آ گئے؟ تو تمام کے تمام جواب دیتے ہیں کہ ہاں سارے کے سارے آ گئے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ پورے آ گئے یا کوئی چھوٹ گئے، پورے آ گئے یا کوئی چھوٹ گیا؟ تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے سارے تو آ گئے مگر ایک بچہ ہے جو ہمارے سامان کی رکھوالی کر رہا ہے، ایک بچہ ہے جو ہمارے سامان کی رکھوالی کر رہا ہے، اس ایک کو ہم وہاں پر چھوڑ کر سارے آ گئے ہیں۔ تو عیسائی پادری کہتا ہے کہ اس بچے کو بھی بلا کر لے آؤ۔ تو آقائے دو جہاں وہ بچہ کون تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ تو سرکار مدینہ کو وہ عیسائی پادری بلاتا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیسائی پادری کے مکان پر آتے ہیں۔ جب تمام کے تمام کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو قافلے میں سے ایک آدمی پوچھتا ہے عیسائی پادری، اس مقام سے ہمارا ہر بار گزر ہوا اور ہم نے اس مقام پر کئی بار پڑاؤ ڈالا اور تم نے بھی ہمیں کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی تم نے ہماری دعوت نہیں کی، کہ آج معاملہ کیا ہے کہ اچانک آج تم ہماری دعوت کرنے کے لیے راضی ہو گئے، تو عیسائی پادری قافلے والوں کی اس بات کو سن کر کہتا ہے کہ میں تمہاری دعوت اس ایک بچے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس ایک بچے کی وجہ سے میں سارے قافلے کی دعوت کیا ہوں۔ تو قافلے والے پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بچے کی وجہ سے تم نے قافلے والوں کی دعوت کی، آخر اس بچے میں کیا ہے؟ تو وہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ میں نے انجیل پڑھا ہے، انجیل ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی پر نازل کی گئی، تو انجیل میں آخری نبی کا ذکر کیا گیا اور ان کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا اور بتاتے ہوئے انجیل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آخری نبی کا مرتبہ و مقام یہ ہوگا جب وہ راستے پر چلیں گے تو ابر کے ٹکڑے ان پر سایہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلیں گے، اگر وہ کسی کھلی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو درخت اپنی جگہ سے نکل کر ان کے قریب آ جائیں گے، اور وہ جب زمین پر چلیں گے تو ان کا سایہ بھی ان کے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ تو جب تمہارا قافلہ یہاں پر آ رہا تھا تو میری نظر جب تمہارے قافلے پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارا قافلہ دھوپ میں چلتا ہوا آ رہا ہے، مگر یہ ایک بچہ ایسا تھا جس پر دھوپ کا ایک پارا بھی نہیں تھا، بلکہ جس مقام پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا بالکل آسمانوں پر اسی مقام پر اس کے برابر ایک ابر کا ٹکڑا اس کے ساتھ چل رہا تھا، ابر کا ٹکڑا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اور میں نے جب اس بات کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں تعجب ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا اور سارے کے سارے کے قافلے کے لوگ اپنی اپنے جگہ کے لیے ہر سایہ دار درختوں کو انہوں نے چن لیا، مگر یہ ایک بچہ ایسا تھا جسے کوئی سایہ دار درخت نہیں ملا اور یہ کھلی زمین پر بیٹھ گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دور کہیں پر کچھ درخت تھے، تو جب یہ بچہ زمین پر بیٹھا کھلی زمین پر تو دور سے درخت وہ اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کر ان کے قریب آ گئے اور ان کو سایہ دینے لگے۔ تو میں سمجھ گیا کہ انجیل میں جس ہستی بابرکت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے، یہ وہی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت حاضرین محترم نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ آسمانی دیگر کتب میں بھی آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی عظمت کو بتایا گیا۔ اور پھر بھی آج ہمارے پاس، ہمارے درمیان میں ہم ایسے مسلمان موجود ہیں جو میلاد پر سوال اٹھاتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کی خوشی کے اظہار کرنے پر پشو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جس ذات بابرکت کو سب سے عظیم نعمت قرار دیا گیا، آج اس ذات بابرکت کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک سچا و پکا مسلمان وہی ہے جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر بغیر کسی سوال و جواب کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، بغیر کسی سوال و جواب کی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جو میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتا ہے، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کو عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔
اور ہمارے بزرگوں کے کئی واقعات اس طرح کے موجود ہیں، اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کا وہ عظیم واقعہ جس کو ہم نے شاید کہ بارہا سنا بھی ہوگا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کا یہ طریقہ تھا، یہ معمول تھا کہ وہ ربیع الاول کی آمد کے بعد اپنے گھر میں محفل کو 12 روزہ محفل کو سجایا کرتے تھے، اور ہر روز محفل میں کچھ نہ کچھ پکا کر، کچھ شیرینی کو پکا کر تمام لوگوں میں تقسیم کرتے، درود پاک کی محفل کو سجایا کرتے، اور اسی طرح سے وہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے۔ ایک مرتبہ معاملہ اس طرح کا ہوا کہ ماہ ربیع الاول آ گیا، مگر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علی رحمت رضوان کے پاس گھر کا معاملہ بڑا سخت ترین چل رہا تھا کہ اس وقت آپ کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی ایسی چیزیں موجود نہیں تھی، مگر ان کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ ربیع الاول کے موقع پر کچھ نہ کچھ پکا کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے اور محفل میلاد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جب معاملہ بڑا سخت تھا تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے اس طریقے کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے گھر میں کچھ چنے تھے تو ان چنوں کو پانی میں ڈال کر ابالا، اس کو پکایا اور پکا کر فاتحہ خوانی کا اہتمام کر لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو اب اس طرح سے وہ اس عمل کو کرنے کے بعد جب رات میں اپنے مکان میں اپنے گھر میں سو گئے تو رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور سرکار مدینہ کہتے ہیں عبد الرحیم آج تم نے میری میلاد کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جن چنوں کا اہتمام کیا ہے ان چنوں کو میرے پاس بھی لاؤ تاکہ میں ان چنوں کو میں خود بھی تناول کر لوں۔ تو حاضرین محترم، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے کا یہ سب سے بڑی نعمت، یہ رحمت ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر محفل کو سجاتا ہے تو یقین جانیے کہ اگر اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ سرکار مدینہ کو دیکھ سکے تو سرکار خود بھی اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کو اپنے دیدار سے نوازتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آج ہم تمام ہی یہاں پر محفل میلاد کو سجا کر بیٹھے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس محفل میں حاضر ہونے اور اس سجانے پر اللہ کے جانب سے ہمیں عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور محفل میلاد کو بنانے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کی جھولی کو بھرا ہی جاتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ ربیع النور کے مکمل فیض و برکات سے ہم تمام کو نواز دے۔ مولا آج کی اس مجلس میں مولا ہم جتنے تیرے بندے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بتاتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، مولا تمام کی قسمتوں کو جگا دے، مولا تمام کے ساتھ خیر کا کرم کا معاملہ فرما، مولا تمام کی حاضری کو قبول فرما، مولا اے مولا کائنات اپنی خصوصی رحمتوں سے برکتوں سے ہم تمام کو نواز دے، مولا ہماری دعا کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین کے صدقے میں قبول مقبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔